الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اور علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم بات کر رہے ہیں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر. گزشتہ خطبوں کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنے حواریوں سے یہ کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، اور اس کا نام جو ہوگا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اتنی واضح ہدایات آنے کے باوجود بھی وہ لوگ حق سے دور رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دور رہے. تو آج ہم شروع کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ کب پیدا ہوئے. جس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسے عام فیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سال اور اس پیش آنے والے واقعہ کو ذکر فرمایا، جس کے بارے میں ایک سورت ہی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ واقعہ ایسا ہے کہ یمن کا جو بادشاہ اس نے اپنے علاقے میں ایک عمارت بنائی، ایک کلیسا بنایا، تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس عمارت کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو وہاں تو کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ جب تک کعبہ ہے تب تک یہ لوگ میری اس عمارت کو، کلیسا کو دیکھنے نہیں آئیں، کیونکہ ایک انسان جیسا اس کا نیچر ہوتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے۔ جو ترخان کا کام کرتا ہوگا وہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، اور جس کو بچوں کا پڑھانے کا کام ہوگا اس کو ترخان کا کام دے دیں گے تو وہ نہیں کر سکتا۔ جو انسان کا نیچر ہے اس کے عمل سے، اس کی زندگی میں اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نیچر کیا ہے۔ وہ ایک بار ایک پیر جا رہا تھا، بزرگ ایک جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک چیلا بھی تھا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا، اپنے دوسرے ساتھی سے کہا اس کے بارے میں، یار کتنا نیک آدمی ہے، پیر ہے یہ۔ تھوڑا آگے چلا، ایک اور ملا، یہ کہاوت ہے، تو اس نے کہا یار یہ لگتا چور ہے۔ پھر آگے گیا، کچھ اور بتایا گیا، تو چیلے نے بزرگ سے پوچھا، پیر سے پوچھا، یہ تین آدمی جو ہے تین قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نیک آدمی تھا، اس نے بتایا جو ہمیں پہلا آدمی جس نے یہ کہا کہ یہ نیک آدمی ہے، وہ خود بھی نیک تھا، اس لیے مجھے بھی نیک سمجھ لیا۔ وہ جو دوسرے دو تھے وہ خود چور تھے، انہوں نے سمجھا یہ بھی چور ہے۔ اس لیے جو انسان کا نیچر ہوتا ہے، جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نیچر کیا ہے۔ یہ تجربے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس ابراہ جو تھا بادشاہ یمن کا، اس نے سوچا شاید یہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹورسٹ کی طرح۔ اس نادان اور بیوقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ کسی کے بنائی ہوئی، کسی کی مرضی کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ نے بنوائی، اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، افضل عبادت۔ اس نے سوچا شاید یہ ٹورسٹ کی طرح سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، اب جب تک کعبہ ہے تو وہ میری کلیسا کو دیکھنے نہیں آئیں گے۔ اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور کہا آج میں کعبہ کو ڈھا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، جب تک کعبہ ہے تب تک میری کلیسا کو زیارت کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور نکلا، اور جب وہ فوج نکلی ان کے ساتھ جو
صف اول کا دستہ تھا، اس میں ہاتھی تھے، اس لیے اس کو فیل کہتے ہیں، ہاتھی کو. تو وہ نکل پڑا، کعبہ کو مٹانے کے لیے نکل گیا. 60,000 کی فوج لے کر نکلا، اس میں ہاتھی بھی تھے، اور جو فرنٹ پر ہاتھی چلتا تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا. آیا ہے تاریخ کی کتابوں. اگر اس دنیا میں نافرمان ہے اللہ کا، وہ انسان. جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، چرندے پرندے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اپنی فطرت پہ ہیں. لیکن ایک یہ انسان ہے، اس نے اپنی فطرت کو تبدیل کر دیا. آج دیکھو، بازار میں جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں سے فرمایا اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھو، لیکن جب بازار میں جاؤ گے لڑکیوں کا ٹکنوں سے اوپر ہے اور مردوں کا ٹکنوں سے نیچے، اور یہ فطرت کو تبدیل کر دیں. فطرت کے خلاف. انسانی فطرت ہے، عورت فطرتاً پردے کے قابل ہے، فطرت ہے اس کی. اگر کسی ماں بہن کا سر ننگا ہو، جب وہ بزرگ کو یا کسی کو دیکھتی ہے جو اس کا غیر محرم ہے، ایک دم پلو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتی ہے. یہ فطرت ہے. مرد کا سر ننگا ہوگا، وہ سر پر تھوڑے کچھ رکھے گا، اس کی فطرت میں نہیں ہے. عورت کی فطرت میں ہے پردہ کرنا، اور اسی فطرت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا کہ آپ پردہ کرو. جب تک میری ماں بہن بیٹی پردے میں ہے وہ محفوظ ہے. پردے سے نکل گئی پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس بھی نہیں، کیونکہ جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. ابراہیم نکلا، جب تک کعبہ ہے تب تک میرے کلیسا کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے کعبہ کو ختم کر دیتا ہوں. ابراہیم نکلا، راستے میں مکے والوں کے اونٹ ملے جس میں ابو طالب کے اونٹ بھی تھے. ان کی فوج نے ان سب کو ہانک لیا، اپنی فوج میں لے گئے. ابو طالب کے اونٹ نہیں آئے. کسی نے کہا کہ ایک فوج آئی ہے یمن سے، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، آپ کے اونٹ بھی لے گئے. تو یہ اس عرب کا بڑا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ بڑے تھے. جس طرح آپ آج سرپنچ کہتے ہو، اسی طرح اس علاقے کا وہ سرپنچ تھا، اپنی قوم کا بڑا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نکلے. ابراہیم کو پتا چلا کہ عرب کے قبیلے کعبہ کے رہنے والے ان کا بڑا میرے پاس آ رہا ہے. اس نے اپنے ساتھ جو تخت تھا اس پر جگہ دے دی، بیٹھیے. لیکن بہت متاثر ہوا وہ. ان کی جبین کو جب دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، وہ متاثر ہو گیا. بولا حضرت بولیے کیا بات. بولا آپ کے فوجیوں نے ہمارے اونٹ جو ہیں وہ بگا کر لائے ہیں، مجھے اونٹ چاہیے. اس کے بعد ابراہیم کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا. میں نے سوچا یہ کعبہ کے بارے میں بات کرے گا، اس کے بارے میں مجھ سے کچھ شرطیں رکھے گا، صلاح کرے گا. کعبہ کی اس کو فکر ہی نہیں ہے، یہ اپنے اونٹوں کے لیے آیا. اور کہا
میں نے تو یہ سوچا تھا آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کعبہ کے لیے بات کرو گے، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ فرمایا اے بادشاہ، میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ میرے کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کو بول کے آیا، اس کی حفاظت وہی کرے گا جس کا گھر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب واپس لوٹے، کعبہ کی سنگل کو پکڑ لیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ میری قوم میں طاقت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، اللہ تیرا گھر ہے، تو جانے اور یہ فوج جانے، ابراہیم سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آج کعبہ کو بچا لے، اس کی حفاظت فرما لے، تیرا گھر ہے۔ اور قوم کو لے کر وادی میں نکل گیا، پہاڑوں میں چلا گیا۔ ابراہیم نے ایڈوانس کیا، فوج کو لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، ہاتھیوں والے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا تھا میں کعبہ کو ڈھا دوں گا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا میں ابراہیم کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ یہ ایک پنجابی شاعر نے کہا، 100 تدبیراں بندہ کرتا، ایک تدبیر الہی۔ 100 تدبیریں ایک انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی ایک ہی تدبیر ہوتی ہے، تمام 100 کی 100 گرد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ ابراہیم چلا، اپنی فوج کو لے کر چلا، کعبہ کے نزدیک پہنچا، ہاتھی چل نہیں رہے، ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بے شک ابراہیم کا تھا، لیکن وہ مخلوق جو تھی اللہ کی تھی، اللہ نے روک دیا۔ ہاتھی کو اتنا مارا گیا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ جب اس کو واپس موڑتے ہیں تو وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، جب کعبہ کی طرف اس کو موڑتے ہیں تو وہ چلتا ہی نہیں۔ جب فوج چلی نزدیک پہنچنے والی تھی، اللہ رب العالمین کا ایک حکم آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ رب العالمین نے اپنی فوج بھیجی، چھوٹی چھوٹی چڑیا ابابیل کے جھنڈ آئے، چونچ میں ایک پتھر، پاؤں کے درمیان ایک 3 پتھر لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے چنے، اتنے کنکر، وہ گراتے گئے۔ جس آدمی پر پڑتا تھا اس کی چمڑی پہلے سڑ جاتی تھی، اتنی میٹ گل کر نیچے گر جاتا تھا۔ تہس نہس کر دیا اللہ رب العالمین نے پوری فوج کو۔ لیکن پوری فوج پر ابابیل کا جھنڈ جب وہ آئے تو وہ جب کنکر ڈالتے تھے وہ بوسا بن جاتے تھے۔ جس طرح گھاس کھاتے ہیں نا، بھینس جب گھاس کھاتی ہے یا گائے گھاس کھاتی ہے، پھر جب اس کھڈلی میں سے جب نکالتے وہ کیا ہوتا؟ بوسا۔ وہی بوسا پوری فوج کا بنا دیا، 60,000۔ کچھ بھاگے واپس اور چلے گئے، کچھ لوگ بھاگے وہ بچ گئے، لیکن جو پھنس گئے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کعبہ کی حفاظت کی۔ اسی لیے اس سال کو عام فیل کا سال کہا جاتا ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال بتائی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی سیرتوں میں جو ہمارے ملک میں لکھی گئی ہے اس میں 12 ربیع الاول، ورنہ اختلاف بہت ہے۔ کچھ کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 10 ربیع الاول، اور کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 18 ربیع الاول۔ اختلافات موجود ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے نقل کرنا 12 ربیع الاول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اسی سال پیدا ہوئے جس سال ابراہیم نے مکے پر چڑھائی کی تھی، کعبہ کو گرانے کے لیے گیا تھا، لیکن پورا اپنا ستیہ ناش کرا کے آیا، کچھ نہیں بچا۔ کچھ بچی کھچی فوج جو آدھے راستے سے بھاگ گئی وہ بچ گئی، باقی کچھ ادھر مار گئے، کچھ راستے میں گل سڑ کر مار گئے، لیکن کوئی اس فوج میں سے نہیں بچا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں۔ اللہ رب العالمین جب تدبیر کرتا ہے بندے کی تدبیریں خاک سر ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین سے کوئی ٹکر لینے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے قانون کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے نمرود کا کیا حال کیا، اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے ایک انسان کبھی بھی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی جب پڑتی ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا، تکبر مت کیا کرو۔ آپ مجھے بتائیے، یہ ایک حدیث اسی پر میں اختتام کروں گا، بار بار ہم پڑھتے ہیں اور اپنے علماء سے سنتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما، یہی ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔